جب سے یہ دنیا بنی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک اور حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی دن دنیا میں آئے ہیں، ان میں سب سے یعنی کہ سب سے خیر و برکت والا جو دن تھا وہ یعنی کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ علماء کرام نے یہ بھی لکھی ہے کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کے ایک سلسلہ جاری کیا تھا، تو انبیاء کرام کے جو امام تھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اسی مہینے کے اندر بھیجا گیا۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی اس مہینے کے اندر، اور اسی مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہوئی۔ اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ ٹھیک ہے، تو ایک مہینے کے اندر، ایک ہی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش کو بھی رکھا اور وفات کو بھی رکھا، تاکہ خوشی کی بھی انتہا اس مہینے کے اندر اور غم کی بھی انتہا اس مہینے کے اندر جمع ہو گئی۔ یعنی کہ دنیا میں کوئی غمگین دن ایسا آج تک نہیں گزرا، اس سے زیادہ بڑا غمگین دن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دن دنیا سے تشریف لے گئے، یہ اس امت کے لیے سب سے زیادہ بڑھ کر غم کا دن تھا۔ اور جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دن اس پوری انسانیت کے لیے سب سے زیادہ بڑھ کر خوشی کا دن تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر تشریف لائے، تو اس مہینے کے اندر خوشی کا اظہار کیا جائے اور جناب خوشی منائی جائے۔ تو ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی مناتے ہیں، تو دوسری طرف ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسی مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ایک ہی ساتھ غم اور خوشی جمع ہو گئی، تو گویا اس امت کو جی میں بتا رہا ہوں، تو دیکھیں اس امت کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو کہا نا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت بنایا۔ یہ اوپر گزر گیا شاید، ہاں یہ دیکھیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معتدل امت بنایا ہے۔ تو معتدل کا یہ مطلب ہے کہ ہر کام کے اندر اعتدال، ٹھیک ہے، ہر کام کے اندر درمیانگی اور ہر کام کے اندر اعتدال۔ ٹھیک ہے، تو کسی کام میں ہم نے کسی چیز کے اندر ہم نے خوشی میں بھی آگے نہیں بڑھنا اور غم کے اندر بھی ہم نے آگے نہیں بڑھنا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی اگر ایک طرف ہے، تو دوسری طرف ہمیں یہ خیال بھی ہونا چاہیے کہ اسی مہینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دو چیزیں جب جمع ہو گئی تو ہم نے درمیان میں ایک اور چیز تلاش کرنی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس مقصد کے لیے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہے آمد مصطفیٰ اور ایک ہے آمد مصطفیٰ اور ایک ہے مقصد آمد مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ ٹھیک ہے، تو ہم بعض مرتبہ خوشی کے اندر اور جو نا جشن عید میلاد النبی ملاتے ہوئے اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ عجیب و غریب قسم کی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو اصل مقصد تھا اس مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کا کیا مقصد تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کا مقصد انسانیت کی ہدایت کرنا تھا، انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا، اور انسانیت کو جہنم کی طرف جاتی ہوئی انسانیت کو روک کر جنت کی طرف لے جانا تھا۔ تو آج ہم نے وہ سارے کے سارے جنتیوں والے کام چھوڑ کر، یعنی آج آپ چلے جائیں تو مسجدیں آج ویران پڑی ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے نا سڑکوں پہ نکل کر خوشی منا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے آ کر
عورتوں کو پردے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، تو آج جس نے عید میلاد النبی مناتے ہوئے عورتیں اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ آ جاتی ہیں اور جو ہے نا جلوس کی شکل اختیار کر دیتی ہیں، اور ہر سال اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت کو معتدل امت بنایا، ٹھیک ہے، تو ہم نے نا غم کے اندر اس قدر آگے بڑھنا ہے کہ ہم اپنے گریبانوں کو پھاڑنے لگیں اور ہم اپنے کپڑوں کو پھاڑنے لگیں، اور نہ ہم نے خوشی میں اس قدر آگے چلے جانا ہے کہ جو خوشی صحابہ کرام نے نہیں کی اور جو خوشی جو ہے نا دیگر جو متقدمین جو علماء تھے اور لوگ تھے انہوں نے نہیں کی، تو ہر سال جو بدعت کا طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس میں ہر آنے والے سال کوئی نہ کوئی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس موقع پر دلی طور پہ خوش ضرور ہونا ہے، لیکن اس خوشی کا اظہار ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے، اور ہم نے زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرنی ہے اور پیروی کرنی ہے، اور من یتبع الرسول، رسول کی ہم نے اتباع کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے پورا سال ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی طریقے کو نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے، جو جس مقصد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، نیکی کا حکم کرنے کے لیے آئے تھے، تو ہم نے ہر جو بھی نیکی کا کام ہو وہ کرنے کا حکم دینا ہے، اور جو برائی ہوتے ہوئے دیکھیں ہم نے اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تھے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، تو ہم نے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کو بھی روکنا ہے، چاہے جائے کہ ہم جو ہے نا اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے اندر اس قدر آگے بڑھ جائیں کہ ہم طرح طرح کی بدعات کرنا شروع کر دیں، اور جو ہے نا بے پردگی کو عام کر دیں، اور اسی طرح ناچ اور ڈھول گانے اور اس طرح کے انداز سے ہم خوشی کا اظہار کریں۔ شریعت ہمیں اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔